شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اور اس کے ممبران کو، کیونکہ مجھے تو میرے عوام کی طرف سے یہ خطاب دیا گیا تھا کہ میں عوامی وزیر اعلیٰ ہوں. آج آپ باقاعدہ عوامی اسمبلی بن گئے ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپوزیشن کے ہمارے احمد کنڈی بھائی اور پیپل پارٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چلے کچھ شرائط پہ صحیح، کیونکہ کنڈی صاحب کی تقریر جو میں نے سنی تو مجھے لگا کہ اجازت کیوں ملی ہے، لیکن پھر بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں. جناب اسپیکر، جیل میں فرق ہوتا ہے. کوئی 10 سال گزارتا ہے، کوئی 30 سال گزارتا ہے، لیکن کرپشن میں جیل جانا اور کسی خاص مقصد کے لیے جیل جانا، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. میں آج بار بار سن رہا ہوں آئین پاکستان کی کہ اسی مہینے جو ہے وہ آئین پاکستان مکمل ہوا تھا اور میجارٹی سے، بلکہ یونانیمسلی پاس ہوا تھا. حقیقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا تحفہ تھا. لیکن پھر داماد اور پوتے نے کچھ تو 9 اپریل 2022 کو اس کو تباہ و برباد کیا. لیکن مسلسل ترامیم کرتے کرتے یہ کیل ٹوکتے ٹوکتے 27ویں آئینی ترمیم پر جو ہے اس کے تابوت میں سارے کیل ٹوک دیے، اور ابھی جو ہے یہ آئین دفن ہو چکا ہے، اور یہ بھی ان کے مرہون منت ہے مسلسل. جناب اسپیکر، آج خصوصی طور پر میں یہ عوامی اسمبلی اس لیے لگانا چاہ رہا تھا تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ آج کنڈی صاحب، کیونکہ یہ ہمیشہ اس طرح باتیں نہیں کرتے، یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج یہاں آئے تو کچھ باتیں جو ہیں کسی اور کی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں، میں پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، اور میں دکھاتا بھی آ رہا ہوں 5 مہینے سے، کہ جب میرا نام آیا آپ سب نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام آباد سے آئے، پشاور میں پریس کانفرنسز کی، غلط الزامات لگائیں جن کا کوئی کام ہی نہیں بنتا. انہوں نے مجھے دہشت گرد کہا، مجھے اسمگلر کہا. یہ میری توہین نہیں تھی، یہ آپ سب کی توہین تھی، یہ پوری اسمبلی کی توہین تھی، یہ ہر منتخب نمائندے کی توہین تھی. لیکن ہم نے برداشت کیا، ہم نے ری ایکٹ نہیں کیا، ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا. اس کی باوجود بھی ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے رہے. میں جمہوری تھا، جمہوری ہوں اور جمہوری رہوں گا. اس لیے میں نے باقاعدہ جن کو آج یہ کریڈٹ دے رہے ہیں ان کو باقاعدہ ٹیلی فون پر بتایا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں، اپنے قائد سے ملوں، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملوں. انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں. میں نے کہا پوچھیں پھر بتائیں، لیکن نہیں بتایا، میں نہیں مل پایا. پھر میں نے لیٹرز لکھے، نیشنل اسمبلی کو لیٹر لکھے، وزیر اعظم کو لیٹر لکھے، پنجاب کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لیٹرز لکھے. پھر گیا میں نے پٹیشن دائر کی. پھر 3 ججز نے آرڈر دیے کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں. ایک جیل کے سپرڈنٹ نے، مطلب یہ جس آئین کی بات کر رہے ہیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اتنا مفلوج کر دیا ان عدالتوں کو کہ 3 ججز کے آرڈر جو ہیں ایک جیل کا سپرڈنٹ نہیں مان رہا. ایک جیل کے سپرڈنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن 3 ججز کے اسپیکر صاحب وہ آرڈرز نہیں مان رہا.
یہ کس کے مرہون منت ہے؟ جمہوریت کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آئین کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ جوڈیشری کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ انہوں نے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ ہم نے تو ساری عمر اپوزیشن میں نہیں رہنا، ہم نے تو ساری عمر جو ہے اس طرح نہیں رہنا۔ کل آپ کی باری ہوگی، آپ جو ہیں وفاق میں اپوزیشن میں ہوں گے، کسی اور کیا نمبر ہوگا، تو اس سے تو جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی اور نے آنا ہے، کسی اور نے منتخب ہو کر اس اسمبلی کا حصہ بننا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو شدید تکلیف ہے، ان کی صحت کا ایشو ہے۔ عمران خان صاحب 1000 سے زیادہ دن گزار چکے ہیں جیل میں، ایک دن بھی انہوں نے جو ہے اپنی صحت کی شکایت نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انہوں نے بہانہ نہیں بنایا۔ اس وقت بھی وہ شدید تکلیف میں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بہانہ نہیں بنا رہے ہسپتال جانے کا۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو ایک باحیا اور غیر سیاسی خاتون ہے، وہ غیر ضروری نہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں، نہ سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، لیکن ان کے صحت کا ایشو ہے، غیر قانونی ناحق قید کیا ہوا ہے ان کو، نہ ہی ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور جب صحت کا ایشو آیا، آنکھ کا ایشو آیا، بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی بھی رائٹ آئی میں دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی بھی دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے، تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ میرے لیڈر میں رکھا ہے، جناب عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر یہ چپ ہے، کچھ نہیں بولتے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا علاج ہو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، اور ایک اچھا ہسپتال میں۔ اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے، غیر قانونی بات ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ کلیل کا نمبر بھی آئے گا، اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے ان کے نمبر آئے ہیں، لیکن وہ جیل نہیں ہوتی تھی، وہاں تو اے سی بھی ہوتا تھا، وہاں ٹی وی بھی ہوتا تھا، وہاں پر ٹبر کے ٹبر ملنے بھی جاتے تھے۔ جب یہاں سے لندن بھاگتے تھے، یہاں سے جدہ بھاگتے تھے، تو یہاں سے پورے ٹبر وہاں ملنے جاتے تھے، وہ بھی سرکاری پیسوں پر، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا، نہ ان کی فیملی کو، جو جیل مینول کے مطابق ہے۔ تو جناب اسپیکر، انتشاری کہیں چلیں، عادت ہوگی یا مجبوری ہوگی، لیکن جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنائے اور ہمیں راستہ نہیں دیا جا رہا، ہمیں مسلسل بند گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہمارے لیے سارے قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ احتجاج نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، یہ مجھے لا کر دکھائے کہ 26 سال میں عمران خان صاحب نے کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا ہوا ہے، ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا۔ 3 سال سے مسلسل ہم مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم جبر فسطیت کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نہ بندوق اٹھائی ہے، نہ ڈنڈا اٹھایا ہے، نہ کوئی غیر آئینی کام کیا ہے۔ لیکن جب اتنے ظلم جبر فسطیت کے باوجود بھی جب پاکستان کی بات آئی، یہ اسپیکر صاحب انتہائی ضروری ہے۔ 9 اپریل کی بات بھی میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے کنڈی صاحب میں 2-3 میٹنگز کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان ہم سب کا ہے، مشترکہ ہے، کوئی آج اقتدار میں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی آج عہدے پر فائز ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن جب کرائسس آئے، جناب اسپیکر، میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک کر کے جو ہے وفاقی حکومت کی میٹنگز میں گیا، اور وہاں پر میں نے بولا، ان کا پریزیڈنٹ بھی موجود تھا، ان کا جعلی وزیر اعظم بھی موجود تھا،
باقی لوگ بھی موجود تھے. میں نے وہاں پر یہ کہا کہ آج میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک کر کے آپ کی اس میٹنگ میں آیا ہوں, لیکن میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, کل کو آپ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم کریں گے, آپ ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, آپ ہمارے لوگوں پر جو ہے لاٹھی چارج اور یہ باقی چیزیں نہیں کریں گے. لیکن اسپیکر صاحب, اس کے اگلے ہی دن عمران خان سے آپ کی بہنوں پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور آنسو شیل بھی پھینکے گئے. جناب اسپیکر, ہم نے 9 اپریل کا جلسہ پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی تھی, 24 سال بعد 2002 میں عمران خان صاحب کہتا تھا کہ گیو پیس اے چانس. 2002 سے لے کر آج تک عمران خان صاحب کہتا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہمیشہ ٹاکس کرے, ڈائیلاگس کرے. 2026 میں اس بات پر جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ آتی ہے, دنیا میں پذیرائی ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود ظلم, جبر, فسطائیت کے باوجود عمران خان صاحب نے 9 اپریل کا جلسہ کینسل کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. تو ہم تو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, آپ کیا کر رہے ہو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہی احتجاج, پرامن احتجاج, میرا آئین, میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے, میں کروں گا, میں نکلوں گا. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا, آپ کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہوگی, آپ ایک سیاسی پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اس کو مسلسل دیوار سے لگاؤ گے, تو ہمارے پاس کون سا آپشن رہتا ہے؟ آپ ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھو گے, ہمارے پاس کون سا راستہ رہتا ہے؟ وہ پرامن راستہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنائیں گے اور ضرور اپنائیں گے. شکریہ.